بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی صدر کی تنخواہ کتنی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ کس ملک کے حکمران کی ہے اور ان کے کتنے زیادہ خرچے ہیں اور کون کیا کس طرح سے اپنا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اگر پاکستانی ایوان صدر اور وزیر اعظم کے اخراجات کی بات کی جائے تو ان کے اخراجات 1 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی جو بجٹ دستاویزات ہیں ان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ پر مجموعی طور پر 1 ارب 77 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات ہوئے۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات کی جو تفصیل بجٹ دستاویزات میں سامنے آئی ہے ان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ایوان صدر کے اخراجات وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے زیادہ رہے۔ مالی سال 2015-2016 کے دوران ایوان صدر نے ملازمین کی تنخواہوں سمیت مختلف مدوں میں 91 کروڑ 84 لاکھ روپے خرچ کیے، جن میں ایوان صدر کی مرمت اور دیکھ بھال کے کاموں پر 2 کروڑ 22 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ باوجود اس کے کہ ایوان صدر کا خرچہ گزشتہ سال 91 کروڑ سے تجاوز کر گیا تھا، آئندہ برس ایوان صدر کے لیے 86 کروڑ 34 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے بجٹ کی بات کی جائے جو کہ 2014 اور 15 کا بجٹ تھا تو اس کے مطابق یہ بجٹ اتنا زیادہ بنتا ہے کہ عام شخص کی سوچ سے بھی یہ بجٹ زیادہ ہے۔ یہ بجٹ کتنا زیادہ ہے؟ اگر اس بجٹ کے بارے میں بتایا جائے تو یہ 80 کروڑ 7 لاکھ 80 ہزار روپے بنتے ہیں، جو کہ 2014 اور 2015 کا بجٹ تھا۔ ملازمین سے متعلق اگر اخراجات کی بات کی جائے تو وہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، 5 کروڑ 23 لاکھ 79 ہزار۔ یہ وہ اخراجات ہیں جو ملازمین سے متعلق ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ 5 کروڑ نہیں بلکہ 52 کروڑ 30 لاکھ 79 ہزار کا یہ خرچہ ہے۔ اور اگر روزمرہ اخراجات کی بات کی جائے تو روزمرہ اخراجات میں 12 کروڑ 57 لاکھ 76 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مرمت اور دیکھ بھال میں 19 کروڑ 70 لاکھ 1 ہزار روپے خرچ ہوئے۔ گزشتہ سال کے بجٹ میں ایوان صدر کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن ایوان صدر نے اپنے بجٹ سے 11 کروڑ روپے زیادہ خرچ کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اپنے اصل بجٹ سے 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے لیے 84 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے اور وزیر اعظم کے دفتر نے 85 کروڑ 98 لاکھ روپے خرچ کیے۔ آئندہ سال کے لیے جو نواز شریف حکومت کا حکومت میں چوتھا سال تھا اس کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ 94 ہزار روپے کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی۔ آپ یہ حساب لگا لیں کہ کتنی زیادہ رقم جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے ایوان صدر میں اور ایوان وزیر اعظم میں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتی ہے۔ آپ یہ حساب لگا لیں کہ کروڑوں روپے کا یہ جو بجٹ ہے یہ کہاں جاتا ہے۔ 19 کروڑ روپے کی بھی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے دوبارہ سنوارا جاتا ہے، اس کی مینٹیننس پہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے اور اس رقم کے بارے میں آپ کو اور ہم کو سبھی کو بلکہ سوچنا چاہیے۔ اب اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ پاکستانی صدر کی تنخواہ کتنی ہے تو پاکستان کے مالی سال
2017-18 में पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह 6 लाख रुपए बढ़ा दी गई है और अब उनकी तनख्वाह 10 लाख रुपए से बढ़कर 16 लाख रुपए हो गई है, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ के दफ्तर का बजट 91 करोड़ 67 लाख रुपए कर दिया गया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये बात भी की गई कि पाकिस्तान के माली साल 2017-18 में पाकिस्तान ने सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह 6 लाख रुपए बढ़ा दी गई है और अब इनकी तनख्वाह माहाना अलाउंसेस के इजाफे के साथ 10 लाख रुपए से बढ़कर 16 लाख रुपए हो गई है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की तरफ से पेश किए गए बजट में सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह में इजाफे का भी ऐलान किया गया, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर का बजट 91 करोड़ 67 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक ईवान सदर के लिए 95 करोड़ 96 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और ईवान सदर के मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत के लिए 65 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि ईवान सदर की तज़दीन व आराइश के लिए भी 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ममनून हुसैन के सवाबदीदी फंड्स के लिए 10 लाख रुपए, ईवान सदर के बागीचों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए, गाड़ियों के लिए 3 करोड़ 97 लाख रुपए, डिस्पेंसरी के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए, जबकि सदर ममलिकत के अंदरूनी ममालिक दौरों के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वजीर आजम के दफ्तर का बजट 91 करोड़ 67 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। ऐसा मुल्क कैसे मजीद गरीब ना हो जहाँ के हुक्मरान ऐशो इशरत पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हों। आप ये हिसाब लगाइए कि कितनी ज्यादा जो दौलत है वो खर्च की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क की हुक्मरान की तनख्वाह जो है वो ज्यादा है। किसी भी मुल्क में सदर या वजीर आजम का ओहदा आला तरीन शुमार किया जाता है और ये सवाल यकीनन दिलचस्प है कि उन्हें इनके काम के बदले में कितना ज्यादा मुआवजा मिलता है। खुसूसन ये कि सबसे ज्यादा मुआवजा किस मुल्क के सरबराह को मिलता है, ये बात बड़ी अहम है। आलमी सरबराह ने मुमलिकत की सालाना तनख्वाहों के बारे में जारी होने वाली हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इस फहरिस्त में सबसे ऊपर सिंगापुर के वजीर आजम ली शॉन लोंग हैं, जिनकी सालाना तनख्वाह 11,36,515 बरतानवी पाउंड है। माहाना तकरीबन 1 करोड़ 44 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाउंड माहाना के अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 1 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसके बाद अमेरिकी सदर बराक ओबामा का नंबर था जो सालाना 2,76,522 बरतानवी पाउंड लेते रहे, जिनका माहाना तकरीबन 35 लाख रुपए बनता है। और कैनेडिया के स्टीफन हार्पर तीसरे नंबर पर, जर्मनी की एंजेला मर्कल चौथे और जनूबी अफ्रीका के जैकब जुमा 5वें नंबर पर हैं, जबकि बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरॉन 1,43,669 बरतानवी पाउंड के साथ 6ठे नंबर पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सालाना 20,264 बरतानवी पाउंड के बराबर तकरीबन जो है माहाना तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए तनख्वाह हासिल की। इन तमाम रहनुमाओं के बरक्स पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की सालाना तनख्वाह जो है वो 0 थी, क्योंकि वो अपने फराइज बगैर किसी मुआवजे के सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की सालाना तनख्वाह 0 होने के बावजूद भी उनके पास इतनी माल दौलत है कि वो अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों का जिक्र किया जाता है और जिनकी तनख्वाहों के बारे में पूछा जाता है कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस के हवाले से, चीफ जस्टिस की तनख्वाह के हवाले से, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह
8,46,000 ہے۔ اس میں اگر الاؤنسز کے شامل کیے جائیں تو الاؤنسز 3,70,000 اس میں الاؤنسز ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی تنخواہوں، الاؤنسز اور دیگر مراحت سے متعلق تفصیلات ایوان بالا میں پیش کی گئیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی ماہانہ تنخواہ 8,46,549 روپے ہے۔ 3,70,597 سپیریئر جوڈیشل الاؤنس، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ماہانہ تنخواہ 7,84,608 روپے ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 7,99,699 روپے علاوہ دیگر الاؤنسز، جبکہ ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 7,54,432 روپے، جبکہ دیگر الاؤنسز بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ بدھ کو وقفہ سوالات کے دوران سینیٹر کریم احمد خواجہ کے سوال کے تحریری جواب میں وفاقی وزیر قانون و انصاف زاہد احمد نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ماہانہ تنخواہ 8,46,549 روپے کے علاوہ سپیریئر جوڈیشل الاؤنسز یعنی 3,70,597 روپے بھی موجود ہیں۔ سرکاری رہائش کا فراہم نہ ہونے کی صورت میں ہاؤس رینٹ 68,000 روپے، تنخواہ کا 15% میڈیکل الاؤنس کے علاوہ دیگر سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، جن میں 2 گاڑیاں بما ڈرائیور اور مرمت، 600 لیٹر پیٹرول بما مفت علاج بما فیملی کی سہولت، گھر کی مرمت، بجلی پانی و گیس مرمت اور حکومت کی یہ ساری چیزیں ذمہ ہیں۔ لانگ ٹورز میں رعایت، ٹرانسفر گرانٹ، ٹرانسپورٹیشن چارجز، TA سمیت دیگر سہولتیں بھی میسر ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔